سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں جی. آپ کو پتا ہوگا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ پچھلے دنوں گئے تھے پنجاب، اور وہاں پہ بالخصوص انہوں نے جی جس طریقے سے پنجاب اسمبلی گئے، پورا ان کا 3 روزہ وزٹ تھا. اب وہ آج آ رہے ہیں کراچی، تو کراچی میں ان کا استقبال کیسا ہوگا اور کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی، یہ سب کو بڑی کیوریوسٹی تھی اس حوالے میں. لیکن سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور پروگرام آف دا ریکارڈ میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اس بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی باغ جناح جلسے میں اجازت دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سندھ میں بھرپور استقبال کریں گے. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے باغ جناح جو جناح گراؤنڈ ہے وہاں کی مانگی ہے، اور وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. روڈ پہ این او سی نہیں دیں گے. گراؤنڈ ہے، کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے وہ آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار. یہ اچھی بات ہو گئی ہے ستی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزار قائد پہ جو باغ جناح ہے وہاں پہ یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں. یہ خوش آئین بات ہے، یہ تنگ نظری نہیں ہے. جس طرح کی پنجاب کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس اقدام کو خوش آئین بھی قرار دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ویری انٹرسٹنگلی ظاہر ہے یہ جو سارے جلسے اور یا جو تحریک چلانے کی بات تحریک انصاف کری، کیا یہ اس کے پریپریشن کے لیے ہو رہا ہے جو پنجاب میں ہوا اب جو سندھ میں ہوگا. دوسرے تحریک انصاف کے کل جو رہنما ہے انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا جواب ہے، جس میں بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی کے خاتمے میں تحریک انصاف پر تعاون نہ کرنے کا الزام جھوٹ ہے اور حقیقت کے برعکس ہے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بالکل جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن محمد مالک صاحب. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے آج باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز جاننا چاہوں گا کہ بڑا اچھا ایک ویلکمنگ، ایک بڑا وارم ایک جیسچر ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ناصر حسین شاہ صاحب نے باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ باغ جناح میں آپ کریں اپنا پاور شو. لیکن سر ایک بات ذرا بتائیے گا کہ باغ جناح کی ایک بڑی ہسٹری ہے، ہم نے وہاں پر بڑے جلسے اور پاور شوز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ماضی میں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کامیابی کے ساتھ باغ جناح میں ایک پاور شو اچھا کر سکے گی؟ السلام علیکم. آئی تھنک انہوں نے بڑا سینسیبل یہ ایک اپروچ لی ہے سندھ گورنمنٹ نے، لیکن ان کے لیے ذرا آسان ہے کمپیئر ٹو پنجاب. دیکھیں پنجاب اصل بیٹل گراؤنڈ ہے، اور وہاں پہ جو بھی سنبھالے گا چیزیں وہی آگے جائے بڑا کوئی گیم جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. ابھی بھی آپ کو سب سے زیادہ سختی پنجاب میں اسی لیے نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو بالکل کوئی رسک نہیں لے رہے. اب دیکھیے ان کا قافلہ جا رہا تھا یہ تحریک تحفظ آئین والوں کا جی، تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کل جب گاڑیاں توڑی گئیں وہ کیا گیا، جناب 2 باری گرفتار بھی جو لوگ کیے. بیسکلی یہ کوئی اوور کل نہیں تھا. میرا خیال ہے گورنمنٹ جان بوجھ کے پنجاب کی ایک میسج دے رہی تھی کہ اگر ہم ان کو نہیں چھوڑے تو اگر آپ لوگ 8 کو کچھ کریں گے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. اب آ جاتے ہیں سندھ میں پی ٹی آئی کی کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں بھی وہ اسٹرینتھ یا وہ پاور نظر نہیں آتی جو اس کی پنجاب میں تھی. اور خان صاحب بہت زیادہ پاپولر ہیں پختونخوا کے اندر، اور اگر آپ کے پی کے باہر دیکھیں تو سب سے بڑی جو پشتون آبادی ہے وہ کراچی میں ہے. آئی تھنک وی ہیو پلیڈ اٹ نائس اینڈ اسمارٹ کہ وہاں کسی قسم کا ہم کانفلکٹ نہ بنائیں، کسی قسم کا ہم کوئی ایسا اوکیزن نہ بنائیں جہاں پہ زیادہ اسپارک ہو جائے کوئی چیز یا ٹکراؤ یا کسی قسم کا. انہوں نے کہا کیا ہوگا، ابھی الیکشن تو نہیں ہو رہے، اگر آتے ہیں آ جائیں کریں جلسہ، سندھ بھی دیکھ لیں گے اور بھلے وہ کریں گے. سو آئی تھنک بڑا سینسیبل اپروچ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ انہوں نے کنسیڈریشن ہوگی کہ دیکھیے آپ کو یاد ہے نا اسی شہر سے لاسٹ الیکشن ان کی بہت سیٹیں انہوں نے لی تھی، جو اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں واپس ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئی. سو میچور اپروچ ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پنجاب کا اور جو سندھ ہے ان کا ٹوٹلی
مالک صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ تھریٹ نہیں سمجھتی تحریک انصاف کو، اور ظاہر ہے اگر جلسہ کریں گے تو انہیں وہ اسپیس جو کئی دنوں سے نہیں مل رہی تھی وہ اسپیس انہیں مل جائے گی ایک طرح سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جلسہ گاہ کتنی بڑھتی ہے کتنی نہیں بڑھتی ہے. یہ صرف کانفلکٹ اوائڈ کرنا ہے کراچی کی حد تک، کہ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی اپروچ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام پاکستان مسلم لیگ نون؟ نہیں، کوئی اپروچ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ان کا ٹیکٹک ڈفرینٹ ہے. دیکھیے پنجاب، میں نے آپ کو کہا پنجاب ہے بیٹل گراؤنڈ. پنجاب کے اندر سر دھڑ لگا ہوا ہے نون لیگ کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی. سندھ کے اندر ان کی گورنمنٹ کو اس طرح خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے جس طرح پنجاب کے اندر ان کو ہے. یہاں پہ ایک انکنوینئنس ہے، یہاں پہ ایک پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پنجاب از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ نے دیکھی جب یہ سختی بھی ہوئی ہے 9 مئی کے بعد، اور سب سے زیادہ سختی کہاں ہوئی؟ پنجاب میں ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ سختی کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب میں ہوتی ہے. وہاں پہ ان کو پتا ہے بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ اگر ذرا سی بھی انہوں نے ڈیل دی تو ان کو پتا ہے معاملہ بڑی جلدی ہاتھ سے نکل کے بہت زیادہ معاملات گرم ہو سکتے ہیں. تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، پیپلز پارٹی کین کمپیریٹیولی افورڈ ٹو بی نائسر. پنجاب والوں کا خیال ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ ہم ذرا اچھے بنے یا ہمیں کوئی صفائی کے 5 نمبر ملے. وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، کچل کے رکھو، سر ہی نہ اٹھانے دو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے رسک لینے کی. وہ بالکل ایک بہت زیادہ ہارڈ پوزیشن ہے، کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کا سروائیول نہیں تھریٹن کر رہی پی ٹی آئی، لیکن پنجاب کے اندر سیدھا سروائیول کا معاملہ ہے. سو ان کی اپروچ یہ ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن ان کی اپروچ یہ ہے کہ بالکل دبا کے رکھو، سانس نہ آنے دو، ہوا نہ لگنے دو، تاکہ اور مالک صاحب یہ جو آپ بالکل بات کریں کہ دبا کے رکھو، سانس نہ آنے دو، اگر ہم ایک کمپیریٹو انالیسس کریں کرنٹ چیف منسٹر کے پی اینڈ جو ایکس چیف منسٹر کے پی تھے علی امین گنڈاپور صاحب کا، تو علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں ہمیں دیکھا تھا کہ جو ساری جو قیادت تھی اور جو پی ٹی آئی تھی وہ پشاور تک سمٹ گئی تھی. کے پی بھی نہیں میں کہوں گا، پشاور تک ہی سمٹ گئی تھی. اب سہیل افریدی کے ٹائم پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل رہی ہے، متحرک کر رہے ہیں کارکنوں کو، فالوورز کو متحرک کر رہے ہیں، کبھی پنجاب جا رہے ہیں، کبھی اب کراچی آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل افریدی کے آنے کے بعد ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے، ایک بریدنگ سپیس مل رہی ہے پارٹی کو؟ مجھے ابھی تو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا ہے کوائٹ فرینکلی. دیکھیے وہ جو تھے وہ کہتے بہت کچھ تھے، کرتے کچھ نہیں تھے. گنڈاپور صاحب الٹیمیٹلی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے. سہیل افریدی یہی بہت سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے جو ایکشن ہے، مجھے ایکشن میں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ آپ ان میں بہت بڑی انگلی اٹھا لیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا، دیکھیں انہوں نے یہ ٹکراؤ کر دیا. زبانی کے علاوہ بھی ساری باتیں چل رہی ہیں. سو آئی ڈونٹ سی دا ڈفرنس. اور دیکھیے بات یہ کہ اگر آپ مہم پہ چلتے ہیں، رابطہ عوام اور رابطہ مہم ہوتا ہے، ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی ہے کہ سرکاری پارٹیز جتنی ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، سارے اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک طرف ہے، پی ٹی آئی دوسری طرف ہے. وہ واحد اپوزیشن کی جماعت ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی اس وقت بہت زیادہ پی ٹی آئی کی ہے، اور پاور ساری اس طرف ہے. پاپولیرٹی کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا نا مالک صاحب، کیونکہ کراچی میں جب یہ جاتے ہیں اسلام آباد تو وہاں پر یہ شکایت ہی کرتے ہیں جی پورے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا ہے. کراچی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جلسہ اور جلسی، یعنی جس کا جلسہ ناکام ہو اسے جلسی کہا جاتا ہے. اور پھر جنا گراؤنڈ بھرنا جو کہ مختلف پارٹیاں بھرتی بھی رہی ہیں، تو یہ ٹیسٹ میں پاس ہو سکے گی پی ٹی آئی کے نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اب تو یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں بھرپور، کوئی کنٹینر نہیں لگ رہا یہاں پہ، اور موبلائز بھی کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا ان کا؟ دیکھیے یہ امتحان تو بڑا سیریس ہوتا ہے جب آپ الیکشنز کے اندر اس جلسے میں کسی چیز میں ٹرانسلیٹ ہونا ہو. عام چلیں دو ہی سینیریوز ہیں. ایک ہے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہو، ایک ہے جی جلسی ہے. چلیں اگر بہت بڑا جلسہ ہو جاتا پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بیکاز ابھی وہاں کوئی احتجاج یا وہ چیز تو نہیں ہو رہی، یا کوئی بہت بڑا الیکشن تو 3 دن بعد نہیں ہے.
اگر جلسی ہو جائے گی تب بھی کیا فرق ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے چلیں افریدی صاحب کا پہلا دورہ تھا کراچی کا، بڑا اچھا ہے یار، وہاں پہ کراؤڈ نکلا ہے، بڑا اچھا وہاں پہ چیز نکلی ہے، لیکن وہ عمران خان تو نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنا جلسہ تو نہیں کر سکتے۔ اگر بہت بڑا جلسہ آئے گا تو ہم سارے کہیں گے دیکھیں یار پاپولیرٹی شو کرا دی انہوں نے عمران خان کی، پی ٹی آئی کی۔ بات اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی سے زیادہ دوسروں کی ان پاپولیرٹی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ جو اصل ایشو بننا ہے جس میں گورنمنٹ کے لیے پریشانی کی بات ہے وہ معاشی حالات ہے، اور اسی کو کیپٹلائز کرے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جو کوئی بھی ہو۔ اس وقت لوگ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت عمران خان کے لیے سڑک پہ آئیں گے لوگ جس طرح ایک باری آگے تھے۔ جو پنجاب کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی مقدمات چل رہے ہیں، جو ہزاروں لوگ، آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ فگرز کے مطابق 35,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ لوگ ابھی اندر بھی ہیں صدف، وہ ابھی سینکڑوں لوگ اندر ہیں کہ کسی کو سزائیں ہو رہی ہیں، کسی کے مقدمے ہو رہے ہیں، خاندان خوار ہوئے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں جتنی سختی ہے اور ہر جگہ پہ بلکہ سختی ہے، ہر جگہ پہ سختی ہے، تو وہ اس وقت پاپولیرٹی دو چیزوں سے آپ ناپیں گے نا، یا آپ ناپتے ہیں الیکشن میں یا آپ ناپتے ہیں احتجاج میں۔ احتجاج کی اس وقت قیمت اتنی زیادہ چکانی پڑ رہی ہے کہ اس وقت احتجاج آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ مجھے بتائیے کتنی کالز آئی ہیں پی ٹی آئی والوں کی، کیا ہوا ہے پچھلے بہت سے ماہ میں، ایک سال میں کوئی بڑا احتجاج نہیں بنا، کوئی بڑی چیز نہیں بنی۔ تو یہ اگر اسٹریٹجی ناکام ہے تو مذاکرات کے آپشن کو بھی یوٹیلائز کرتی ہمیں نہیں نظر آ رہی پی ٹی آئی، باوجود اس کے یہ کوشش جو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب اس کو بھی ریکگنائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کون ہے فواد چودھری صاحب، یہ تو برے وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہاں پہ آپ مذاکرات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے دوسری بات ختم کر دوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب دو ہی طریقے سے آپ ایک پارٹی کو آپ کے ناپتے ہیں نا، یا تو آپ کی احتجاج کے تھرو آپ گورنمنٹ کو گٹوں میں لگاتے ہیں، یا آپ الیکشن کے تھرو گٹوں میں لگاتے ہیں۔ اب الیکشن تو بھی کافی سال پڑے ہیں، سو احتجاج کی سخت مجھے اس کیپیسٹی پی ٹی آئی میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ اگر احتجاج تب بنے گا، لوگ تب نکلیں گے اگر معاشی حالات بہت خراب ہے سب لوگوں کے۔ یہ ایک اوپننگ ہے جس کو پی ٹی آئی الٹیمیٹلی کیچ کروا سکتی ہے، اس پہ اسٹریٹ احتجاج نکل سکتا ہے۔ مہنگائی میں لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی، لوگ نوکریاں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے 5-6 ماہ میں اگر گورنمنٹ نے میسو اسٹرکچرل ریفارمز نہ کی، بہت بڑے بڑے فیصلے نہ کیے، تو 6 ماہ کے بعد بہت کچھ بدل سکتا ہے، بہت کچھ۔ اور اس میں خالی میں پی ٹی آئی کے حالات کی بات کر رہا، میں گورنمنٹ کے حالات کی بات کر رہا ہوں، بڑے ہیڈز رول کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس معاملے میں۔ سو پی ٹی آئی میں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے ان کو۔ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب جب بھی جو فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابھی وہ ہمارے پنجابی میں وہ لائٹ ہارٹلی کہتے ہیں جی وہ تلی پہ طلاق والی بات ہوتی ہے، ابھی ہوگا۔ اور ماضی میں بہت سے فیصلے اس پہ غلط بھی ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی پیشنس سے کچھ فیصلے کریں، خاص صاحب پولیٹیکل، تو شاید نتائج بہت مختلف ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں 2 سال سے اندر ہیں، بندے غصے میں بھی ہوتا ہے، فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے، لیکن عام آدمی میں اور لیڈر میں فرق یہی ہوتا ہے نا کہ عام آدمی سختی میں پینک کرتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کمپوز ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خان صاحب کو تھوڑا سا اب ہر چیز کا فیصلہ ابھی کرنے کے بجائے تھوڑا سا اگر اس میں اور وہ پیشنس دکھا دیں، ٹھیک ہے، تو حالات بہت تیزی سے موافق ہوتے نظر آتے ہیں اکانومی اور دوسری لیول کے۔ ٹھیک ہے مالک صاحب، پیشنس کا مظاہرہ کریں اور رش نہ کریں اور تھینک یو سو مچ مالک صاحب۔ آگتے ہیں جی سہیل آفریدی صاحب کا دورہ کراچی سندھ کا دورہ کس طرح کا منظر پیش کرتا ہے اور سندھ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ ابھی تک تو ویلکم کر رہے ہیں